إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله جل شانه في مقام آخر ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وعن زمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا رواه الطبراني في المعجم الكبير وأورده الألباني رحمهم الله في الصحيحة. محترم بزرگان دین، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، مستقبل کے معماروں، دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشیں خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و بزرگی اور پاکیزگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا آپ کا، پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے، جس کی مشیت اور مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی ذی روح کوئی کام اور عمل کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اپنے احکامات اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ابتدا سے ہی انبیاء کرام اور رسول اعظام کا انتظام فرمایا تھا، جس کی آخری کڑی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
तमाम अंबिया ने अपने मिशन को मुकम्मल किया, अल्लाह के अहकाम उसके बंदों तक पहुंचाने का काम किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही काम सौंपा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फर्ज मनसबी को कमा हक़्क़हू अदा किया और अल्लाह का पैगाम जो पाया था बगैर किसी कमी और बेशी के उसके बंदों तक पहुंचा दिया है। बल्कि इससे भी बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला नबवी जिंदगी के अंदर अल्लाह की तरफ से आए हुए अहकामात पर अमल पैरा होकर क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए बतौर नमूना छोड़ दिया है। तमाम अंबिया किराम पर दुरूद व सलाम हो, बिलखुसूस आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद। हाज़रीन गिरामी, आज खुतबे जुमा का मौजू और टॉपिक है हसद मुआशरे और इंसान के लिए, फ़र्द के लिए किस कदर तबाह कुन है। हसद का नुकसान क्या होता है खुद इंसान को और उस मुआशरे को जिसमें हसद पनपता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुख्तसर वक्त में कुरान व हदीस की रोशनी में इसी बात को, इसी चीज़ को आपके सामने वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ रब्बे करीम मुझ कहने वाले को हक़ बात कुरान व सुन्नत के मुताबिक कहने और तमाम सुनने वालों और तमाम सुनने वालियों को बग़ौर समाअत करने और फिर तमाम सुनने वालों और कहने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन, कहने वाले और तमाम सुनने वालों और वालियों को रब्बुल आलमीन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रात गिरामी, हसद का लफ्ज़ कोई नया नहीं है, कोई न्यू वर्ड नहीं है, बल्कि हर एक ने इस नाम को सुना है, इस वर्ड को सुना है और बाकायदा इसका मुशाहिदा भी किया हुआ है। हसद जिसको जेलसी कहते हैं, जिसको जलन कहते हैं, हसद क्या है, इसकी तारीफ क्या है। इमाम इब्न मंजूर अपनी किताब लिसानुल अरब के अंदर इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि हसद लफ्ज़े हसदल से है और हसदल का माना होता है वो कीड़ा जो जानवरों के जिस्म में चिमटा रहता है, जानवरों की खाल में चिमटा रहता है और वो कीड़ा जानवरों के जिस्म में चिमट कर, इंसानों के जिस्म में चिमट कर खून चूसता रहता है। इसी तरह से इंसान के जिस्म में कई तरह की बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारी हल्की होती है, जरा से मेडिसिन लिया और एक इंजेक्शन लिया, खत्म हो गई बीमारी। कोई बीमारी ज्यादा खतरनाक होती है, तबाहकुन होती है, उसके लिए मुसलसल इलाज की जरूरत होती है। और कोई ऐसा मरज भी होता है जिस मरज और बीमारी के आ जाने के बाद इंसान खतरे में आ जाता है और डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि अब इसका बचना नामुमकिन है। बहरहाल उसकी जान तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, लेकिन कुछ बीमारियां जिस तरह से जिस्म को तबाह करती हैं, उसी तरह से इंसान के दिल में, इंसान की रूह में कुछ बीमारियां आ जाती हैं, जो बीमारी या तो कुछ कम हलाकत में डालने वाली होती है, कुछ ज्यादा तबाह करने वाली होती है। उन बीमारियों में एक हसद की बीमारी है। हसद की बीमारी जानलेवा है, हसद की बीमारी हलाक करने वाली है, हसद की बीमारी तबाह करने वाली है। याद रखिएगा, यह हसद की बीमारी जहां इंसान के दिल को बिल्कुल खोखला कर देती है, इसी तरह इंसान के आमाल में, अफ़आल में, उसके हरकातों सकनात में और उसके एक्शन और रिएक्शन में बहुत ही अहम रोल अदा करती है ये बीमारी। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बीमारी से अपनी उम्मत को दूर रहने की तलकीन करते हुए एक लंबी हदीस है, उसमें फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, लोगों बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है।
ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. لمبی حدیث ہے جس کا معنی ہے کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے لوگوں ٹوہ میں نہ لگے رہو, کسی کی عیب جوئی نہ کیا کرو, اور اپنے بھائی کی خرید و فروخت پر خریداری نہ کرو. اسی طرح سے بغض اور عداوت نہ کرو, اپنے بھائی کے سامنے گال پھلا کر منہ پھلا کر نہ رہو. اسی طرح سے حسد نہ کرو, حسد نہ کرو. اور حسد نہ کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ کیونکہ حسد جب انسان کے دل میں پنپتا ہے, جب انسان کے معاشرے میں جب آ جاتا ہے یہ حسد, تو اس کے بعد بہت ساری بیماریاں لے آتا ہے, بہت ساری بیماریاں لے آتا ہے. جس طرح سے انسان کے جسم میں کوئی بیماری آتی ہے, وہ بیماری دوسری بیماریوں کو دعوت دینے لگتی ہے. اسی طرح سے حسد ہے کہ کچھ اچھائیاں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں ان اچھائیوں کو بھی دور کر دیتی ہے یہ بیماری, اور جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کو اپنی طرف لے آتی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, جس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں, اور یہ سنن نسائی کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لمبی حدیث ہے, ایک ٹکڑا نقل کرتا ہوں, ولا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندے کے دل میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی, بندے کے دل میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی, ایک ایمان ہے اور دوسرا حسد ہے. اس چھوٹے سے ٹکڑے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو وہاں پر حسد کبھی بھی جنم نہیں لے سکتا, اور اگر کسی کے دل میں حسد کی بیماری آ گئی تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. دیکھا آپ نے حسد کتنی بڑی بیماری ہے, کہ ایمان انسان کی دولت ہے, جو ایمان انسان کا اصل سرمایہ ہے اور مسلمان کا اصل سرمایہ ہے, حسد آنے کی وجہ سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. حسد اپنے پاس ایمان کو ٹھہرنے نہیں دیتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے روکا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ای الناس افضل, اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, کل مخموم القلب صدوق اللسان, ہر وہ انسان جو مخموم القلب ہو اور زبان کا سچا ہو. صحابہ کرام نے فرمایا, صدوق اللسان نعرفہ فما مخموم القلب. اللہ کے رسول ان زبان کا سچا تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے, لیکن مخموم القلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غلہ ولا حسد. ایسا انسان جو متقی ہو, ایسا انسان جو پرہیزگار ہو, ایسا انسان جس کا دل صاف ہو, لا اسم فیہ ولا بغی, جس کے اندر کوئی گناہ کا جذبہ نہ ہو, جس کے اندر ظلم و زیادتی کا جذبہ نہ ہو, اور جس کا دل کینہ کپٹ سے خالی ہو, اور اسی طرح سے جس کے دل میں حسد نہ ہو, جس کے دل میں حسد نہ ہو. سنن ابن ماجہ کی روایت صحیح روایت ہے, امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. یعنی جس کے دل میں حسد ہو وہ شخص حسد نہ ہو وہ شخص بہتر ہے, اور اپنے گھر میں بھی, اپنے معاشرے میں بھی, اپنے شہر میں بھی بہتر ہے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے, راوی حدیث حضرت زبیر ابن العوام ہے رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا, لا یزال الناس بخیر لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. یہ حدیث معجم طبرانی کی ہے, اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے اپنی صحیحہ میں جگہ دی ہے. فرمایا اس کے راوی حضرت ضمرہ بن ثعلبہ ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگ اس وقت تک بہتری میں رہیں گے, خیر میں رہیں گے, بھلائی میں رہیں گے, ما لم یتحاسدوا, جب تک کہ وہ آپس میں حسد نہ کریں, جب تک کہ وہ آپس میں حسد نہ کریں. معلوم ہوا اس حدیث سے اگر معاشرے میں خیر چاہیے, اگر معاشرے میں بھلائی چاہیے, اگر معاشرے کو خیر و خوبی سے بھرنا ہے تو حسد کو دور کرنا ہوگا, حسد کو دور کرنا ہوگا. اور حسد جیسی بیماری سے ہم سب کو نجات خود بھی پانا ہوگا, اور اپنے گھر والوں کو, اپنے معاشرے کو, اور اسی طرح سے اپنے خاندان اور پورے جہاں تک ہمارا
जहां तक हमारी इस्तिताअत हो, जहां तक पहुंच और रसाई हो, उन तमाम जगहों तक, उन तमाम लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाना होगा कि अगर हसद है दिल में, अगर हसद है मुआशरे में, तो हसद तमाम बुराइयों को ले आती है और अच्छाइयों को ले जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हसद जैसी बीमारी से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुम रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, हसद के सिलसिले में अभी जो आपने हदीसें सुनी हैं, हदीसें समाअत की हैं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस मुहलिक बीमारी से दूर रहने की तलकीन करते हुए फरमाई। कुरानी आयात पर हम जब निगाह डालते हैं, गौर करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हसद को यहूदियों की अलामत और निशानी बताई है। यहूदियों का शेवा है कि वो हसद करते हैं। सबसे पहले जो आयत मैंने पढ़ी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वद्द कसीरु मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा। ये अहले किताब यहूद हसद करते हैं और वो चाहते हैं कि तुम फिर से ईमान के बाद कुफ्र की तरफ लौट जाओ। लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उनके दिल में जो हसद है वो चाहते हैं कि जिस तरह से ईमान की लज्जत हमें न मिली, ईमान की दौलत से हम महरूम रहे, उसी तरह से ये लोग भी महरूम रह जाएं। मालूम हुआ कि अगर हसद इंसान के दिल में बस जाए तो हसद अपने साहिब को, यानी जिसके दिल में हसद हो, वो भी कई बुराइयों से लतपत हो जाता है और कई अच्छाइयों से महरूम हो जाता है और दूसरों को भी महरूम रखने की कोशिश करता है। यही वजह है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, कि लोग हसद क्यों करते हैं? आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अपने माल से, अपने फजल से दिया है, अपनी जानिब से नवाजा है, उस चीज पर कैसा हसद करना? हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली। अपने मुआशरे पर हम नजर डालते हैं, अपनी सोसाइटी को देखते हैं, तो मालूम होता है कि शायद ही कोई मुआशरा ऐसा होगा, शायद ही कोई घराना ऐसा होगा, शायद ही कोई खानदान ऐसा होगा, बल्कि मुझे कह लेने दीजिए शायद कि कोई एक घर ऐसा होगा जिसके अंदर हसद ना पाया जाता हो। हसद जैसी बीमारी में ऐसे लोग मुलव्विस ना हो। हर कोई हसद से आज बिल्कुल जलन और हसद से खुद ब खुद घुट घुट के मरता है। हसद करने वाला शख्स खुद ब खुद घुट घुट के मरता है। उसका जीना क्या जीना और उसकी खुशी कैसी खुशी, बल्कि वो तो खुशी को देखकर और खुद गम से निढाल होता रहता है। हसद कभी भी इंसान को खुश नहीं रहने देता, बल्कि आज मुआशरे का हाल ये है कि अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिली तो हम चाहते हैं कि किसी को जॉब न मिले, हमें खुशी न मिले, लेकिन दूसरों को खुशी न मिले। हम गम में रह जाएंगे लेकिन दूसरों को हम भी गम में देखना चाहते हैं। हम तो डूबेंगे, आपको भी लेके डूबेंगे। अगर किसी की औलाद नहीं हो रही है, किसी की औलाद नहीं हो रही है, और अगर पड़ोस में किसी के यहाँ अच्छी औलाद पैदा हो गई तो हसद करने लगते हैं कि हमारे यहाँ नहीं थी, उसके यहाँ कैसी आ गई, फौरन जांच पड़ताल करने लगते हैं, टोह में लग जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अगर हमारी तिजारत नहीं चल रही है सही, हमारी दुकान में तिजारत कारोबार नहीं हो रहा है, तिजारत नहीं चल रही है, बिजनेस में कुछ घाटा हो रहा, नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त अगर उस तिजारत में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, फौरन दिल में यह जज्बा पैदा होता है कि कैसे वो तरक्की कर रहा है, उसे तो नुकसान हो जाना चाहिए। मैं नुकसान में रहूं, मुझे पसंद है, मैं राजी हूं, लेकिन किसी को फायदा नहीं होना चाहिए। मैं झोपड़ी में अगर रहता हूं, मुआशरे का हाल देखिए, मैं अगर झोपड़ी में रहता हूं, मैं खुशी से रह रहा हूं, लेकिन अगर बाजू किसी ने बिल्डिंग बना ली, फिर हमसे रहा नहीं जाता।
پھر ہم سے رہا نہیں جاتا، اگر ہمارے پاس 2 دکانیں ہیں، بہت خوش ہیں، بازو والے نے اگر 3 دکانیں لے لی ہیں، 5 دکانیں لے لی ہیں، ہم فوراً حسد کرنے لگتے ہیں۔ اور صرف ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، ہم یہیں پر بس نہیں کرتے، صرف دل میں جذبہ نہیں رکھتے، بلکہ اس جذبے کو ہم نکالتے ہیں، کس طرح سے اپنے بھائی کو پھنساؤں، کس طرح سے اپنے پڑوسی کو مقدمے اور کیس میں کس طرح سے اس کو پھنسا دوں کہ اس کا جو فائدہ ہوا ہے نقصان ہو جائے۔ میں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں، میں اتنے سالوں سے تجارت میں ہوں اور مجھے ایسی ترقی نہیں مل رہی ہے، آج یہ 2 سال پہلے آیا، 4 سال پہلے آیا، چند مہینے میں آ کر اس نے مجھ سے زیادہ ترقی کر لی۔ کیسے کر لی؟ ہمارا بیٹا اتنا پڑھا لکھا اور اتنی ڈگری والا ہے، اس کو جاب نہیں ملی، اور میرے بیٹے سے کم پڑھا ہوا ہے، یہ کم پڑھا ہوا ہے، ڈگریاں کم ہوں اس کے پاس، لیکن وہی جاب اسے مل گئی ہے۔ یہ حسد ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اسے گرا دیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج پورے معاشرے کا بھائیوں میرا حال یہی وجہ ہے کہ آج ہم ترقی سے دور ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، ترقی سے ہم دور ہیں کیونکہ ہمیں یہ مطلوب نہیں ہے، ہمارا ہدف یہ نہیں ہوتا، ہمارا ایم اور ٹارگٹ یہ نہیں ہوتا ہم آگے بڑھیں، ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے ہم سے کوئی آگے نہ بڑھے، ہم پیچھے کھینچنے کی شکل میں ہوتے ہیں، پیچھے کھینچنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ خود بڑھتے ہیں آگے، نہ دوسروں کو بڑھنے دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، حسد جو ہے یہ جس طرح سے بہت ساری بیماریوں کو اپنے پاس لے آتا ہے، اور چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہ حسد کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اول ذنب اسی به اللہ فی السماء الحسد، اول ذنب اسی به اللہ فی السماء واسی به الارض، اللہ اکبر، واسی به فی الارض۔ امام قرطبی نے کہا کہ پہلا گناہ سب سے پہلے جو آسمان میں ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ہوا تھا، اور جو زمین میں پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد ہے، اللہ اکبر، وہ بھی حسد ہے۔ اما فی السماء فحسدوا ابلیس لآدم واما فی الارض فحسدوا قابیل لہابیل۔ فرمایا کہ آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا جو حسد تھا وہ آدم سے ابلیس نے کیا تھا، اور زمین میں حابیل سے قابیل نے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنانے کا ارادہ کیا، فرشتوں کو حکم دیا، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ واقعی آپ لوگ کو معلوم ہے، تفصیل معلوم ہے۔ شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے پیدا کیا ہوں گا، یہ مٹی ہے۔ ایک تو حقارت کی نگاہ سے اس کو دیکھا، تحقیر آمیز لہجے میں کہا، اور دوسرا یہ کہ اسے ایسی عزت کیسے مل گئی، میں تو جنت میں اتنے سالوں سے یا اتنے دنوں سے رہ رہا ہوں، مدت دراز سے رہ رہا ہوں، مجھے یہ عزت ملنی چاہیے، میرے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ آج کا پیداوار یہ انسان، اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا۔ اللہ رب العالمین نے راندہ درگاہ کر دیا، جس نعمت میں تھا وہ نعمت بھی اس سے چھن گئی۔ اللہ رب العالمین کے حکم کا نافرمان نکلا وہ۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے؟ اسی طرح سے زمین کے اندر جب حابیل اور قابیل نے، قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے واقعے کو، حابیل اور قابیل نے جب قربانی دی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ اس وقت قابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا، اور حسد کی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ قابیل نے اپنے سگے بھائی کا گلا کاٹ دیا، اللہ اکبر، گلا کاٹ دیا۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے، مجھے یہ چیز نہیں ملی، میری چیز کو یا میری قربانی کو مقبولیت نہیں ملی، تمہاری قربانی کو مقبولیت مل گئی۔ یاد رکھیے گا، حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے، نہ دنیا کو چھوڑتا ہے نہ آخرت کو چھوڑتا ہے، یہی وجہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہمارا ہر ایک کا دل حسد سے پاک نہیں ہے۔ حسد ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے، کسی کوئی دبا دیتا ہے، کوئی اسے ظاہر کر دیتا ہے، اور دبا دینا یہ مومن کا شعار ہے۔ جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما جسد خلا من حسد، کہ کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّئِيمَ يُبْدِيهِ وَالْكَرِيمَ يُخْفِيهِ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی امام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کہا کہ کوئی بھی جسم
ما خلا جسد من حسد، کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، ہر جسم میں ہر نفس میں حسد پایا جاتا ہے، لیکن اللئیم یبدیہ والکریم یخفیہ، جو شریف انسان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جو اچھا مسلمان ہوتا ہے، وہ اسے روک لیتا ہے، اسے چھپا لیتا ہے، اندر ہی اندر اس سے جنگ کر کے لڑائی کر کے جیت جاتا ہے، اور واللئیم یبدیہ، لیکن جو کمینہ ہوتا ہے انسان معاشرے کا، جو بدماش ہوتا ہے، جس کے رگ رگ میں بدماشی چھائی ہوتی ہے اور بھری ہوتی ہے، وہ شخص اس کو ظاہر کرتا ہے، اور ظاہر کرنے کے اسباب میں سے اور ظاہر کرنے کی شکلوں میں سے بہت ساری شکلیں ہیں، کیس مقدمات جیسا کہ میں نے بتایا، قتل و غارت گری، اور اسی طرح سے نقصان پہنچانا، منہدم کر دینا، اور کسی طرح سے اس کو برائی میں ملوث کرنا، یہ ساری چیزیں شکلیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کو اچھا بننا ہے، مسلمان معاشرے کو اچھا بنانا ہے، ہمارے گھر کو اچھا بنانا ہے، تو ہمیں حسد سے خود بھی دور رہنا ہوگا، پورے معاشرے کو حسد سے پاک رکھنا ہوگا، تاکہ ہم خیر و بھلائی میں جی سکیں، اور دنیا میں بھی ہم الفت و محبت کے ساتھ رہ سکیں، اور اللہ رب العالمین کے پاس بھی ہم سرخ روح ہوں۔ اور حسد سے بچنے کے لیے 2-3 چیزیں ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، لیکن مختصر وقت میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اگر کسی کے دل میں حسد ہے، اور ہر ایک کے دل میں حسد ہے، لہٰذا بچنے کے لیے سب سے پہلے یہ کریں کہ جس چیز پر ہم حسد کر رہے ہیں، جس نعمت پر ہمیں جلن ہے، ہم اس کی دعا اللہ رب العالمین سے کرے کہ اللہ وہ نعمت مجھے بھی دے دے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ کرے، ہمیں جس بندے پر جس نعمت پر ہمیں حسد ہے، ہم دعا کریں اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھا دے۔ یہ کلیجے کا کام ہے، دل گردے کا کام ہے، لیکن ہمیں کرنا ہے اللہ اسے بڑھا دے۔ ہم اگر ایسی دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جہاں میرے بھائی کو دے گا، وہاں پر مجھے بھی دے گا، کیونکہ فرشتہ، جیسے کہ معلوم، فرشتہ اللہ رب العالمین کا فرشتہ مقرر ہے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے غیب سے یا پیٹھ پیچھے کہتا ہے اللہ اسے نواز، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اسے بھی تو دے دے جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اسی طرح سے ہم جس سے ہمیں حسد ہے نعمت پر، اور اسی طرح سے کسی احسان پر، کسی چیز پر، تو ہمیں چاہیے کہ اس بندے سے ملیں، مصافحہ کریں، اور اسی طرح سے سلام کریں، اور اسی طرح سے ہدیہ تحفہ بھی دیں، اور اللہ رب العالمین سے آخری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہمارے قلب اور دل کو اللہ ان تمام برائیوں سے پاک رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو حسد جیسی مہلک بیماری اور تمام تر بیماریوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھرانے کو، ہمارے معاشرے کو، سوسائٹی کو رب العالمین ان تمام برائیوں سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں جب تک تو زندہ رکھ، دین اسلام پر، توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔